بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ایک مرتبہ پھر ہم نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو آج کی جو ہم سنیں گے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 9 سے اور آیت نمبر 72 سے، جو ایک ایک آیات تجوید اور مخارج کے ساتھ اور قواعد کی دہرائی کرتے ہوئے ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کی مدد سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک اپنا درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ وَإِذْ شروع کے اندر ہے اور ذال ہے، یہ ان حروف میں سے ہے کہ جس کے اندر سیٹی نہیں آتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر 3 حروف ہیں کہ جو بغیر سیٹی کے پڑھے جاتے ہیں، یعنی بالکل نرمی سے، اور وہ 3 حروف یہ ہیں: سا، ذال، ظا۔ یعنی طوا کے بعد جو ظا آتا ہے تو اس کے اندر بھی سیٹی نہیں آتی۔ بعض لوگ اس کو ظا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ظا یہ بالکل غلط ہو جائے گا، ظا۔ تو یہ 3 حروف، تو ان میں سے یہ ذال بھی ہے تو اس کو پڑھنا ہے وَإِذْ، یعنی زا بھی نہیں پڑھنا، وَإِذْ یہ پھر زا ہو جائے گا تو اس کو ذال پڑھنا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، نفسن کے بعد چونکہ سین کے اوپر 2 زبر ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر فا آ رہا ہے لہٰذا یہاں بھی آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ چونکہ ہم نے جو قرآن پاک متعین کیا ہوا ہے یہ کلر والا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو جہاں یہ اورنج کلر والا آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ ہو رہا ہوتا ہے، یا تو اقلاب ہوگا یا پھر اخفا کا قاعدہ۔ یہاں پر اخفا کا قاعدہ اس لیے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ واللہ مخرج، واللہ جو اس میں دلالت اللہ، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے 2 حرکات کے برابر، اور مخرجم یہاں تنوین جیم کے اوپر تنوین ہے، یعنی 2 پیش ہیں، تنوین کے بعد میم آ رہی ہے لہذا یہاں بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور یہ ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ مخرجم ما کنتم تکتمون، کنتم یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہی ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کنتم تکتمون، یہاں پر کنتم میں جو میم ہے آخر میں، میم ساکن کے بعد تا آ رہی ہے لہذا یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا میں قاف حروف مصالحہ میں سے ہے، اور فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ میں ضاد حروف مصالحہ میں سے ہے، اور بِبَعْضِهَا میں ضاد حروف مصالحہ میں سے، اس لیے آپ نے اسے بھی موٹا پڑھنا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہاں پر ناظرین کرام، سامعین محترم، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ یہ ضاد ہے اور بِبَعْضِهَا کے اندر بھی ضاد ہے، تو آج ہم اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ ضاد پڑھا جاتا ہے، ضاد نہیں پڑھا جاتا۔ بعض حضرات کو آپ نے ضاد پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا تو یہ بالکل غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی کے اندر ضاد ہے نہ کہ ضاد، تو عرب کنٹری کے جتنے بھی آپ دیکھ لیں گے، مصر، شام اور عرب مکہ شریف، مدینہ شریف، تو ان مقامات پر بھی جو عرب کنٹریز ہیں ان کے اندر ضاد پڑھا جاتا ہے، چونکہ ان کی جو تلاوت ہے، اور آج کا دور تو بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کے اوپر بھی آپ تلاوت لکھیں گے تو تلاوت آ جائے گی۔ جو عرب کنٹری کے جو قاری صاحبان ہوں گے وہ جب پڑھتے ہیں تو ضاد پڑھتے ہیں، ضاد نہیں پڑھتے۔ تو یہ بعض پاک و ہند کے جو کچھ حضرات ہیں، جو لوگ ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں، اکثر لوگ اس کو ضاد ہی پڑھتے ہیں، اور ہے بھی ضاد، چونکہ عربی کے اندر ضاد ہوتا ہے نہ کہ ضاد، تو اسے آپ نے ضاد ہی پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی جہاں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہاں پر بھی
ضاد پڑھیں گے، ضاد نہیں پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یحیی یہاں پر ہا ہے باریک والی، آپ نے موٹا نہیں، یحیی اگر پڑھیں گے تو یہ پھر موٹا ہو جائے گا، حالانکہ یہاں پر ہا باریک والی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا۔ یحیی اللہ الموتى، آگے لام آ رہی ہے، لام الف آپ دیکھ رہے ہیں موتا کے بعد، تو جب آیت کے درمیان، یعنی جہاں سے آیت نمبر 72 شروع ہوئی ہے اور پھر آگے 73 لکھا ہے، تو یہ آیت جو گول دائرہ ہوتا ہے علامت کی نشانی ہوتی ہے، تو آیت کے درمیان میں لام کہیں بھی آ جائے تو وہاں پر جو قاعدہ ہے کہ ملا کر پڑھنا چاہیے، ٹھہرنا نہیں چاہیے، اور جب آیت کے اوپر لام آ جائے تو پھر دونوں صورتیں ہیں، رک بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ہم ملا کر پڑھیں گے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ لَعَلَّكُمْ کے اندر اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، یعنی با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے گا تو وہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 74، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ ثم یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے، نون کے اوپر یا میم کے اوپر جب تشدید آ جائے تو ہم غنہ کرتے ہیں، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے 2 حرکات کے برابر۔ اور قست قلوبکم یہاں پر ادغام شفوی ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہٰذا یہاں بھی غنہ ہوگا، اور میم بعد یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ قسوة لکھا ہوا ہے، یعنی تا کے اوپر 2 زبر ہیں، لیکن چونکہ جب گول تا ہو اور وقف کی صورت میں جب ٹھہر رہے ہوں تو اسے گول کی ہا کی جو آواز ہے وہ آتی ہے قسوة، لیکن اس کو رکیں گے تو پڑھیں گے قسوة۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ وَإِنَّ نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ وَإِنَّ یہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور منہا میں یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہاں بھی ان کے اندر نون کے اوپر تشدید ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا، اور منہا میں غنہ نہیں ہوگا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار ہوگا، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہاں بھی من کے بعد نون ساکن جو اس کے بعد خا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، تو لہٰذا یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ من خشیۃ اللہ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمَا اللَّهُ اس میں جلد اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غافلین تنوین کے بعد عین آ رہی ہے، لہٰذا یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، چونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے۔ عما میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے، اور الف مدہ بھی ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 75، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ افتطمعون یہاں پر تو حروف مصالیہ میں سے موٹا بھی پڑھیں گے، اور یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ ان یؤمنوا
یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، لہٰذا یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے این یؤمنوا وقد کان، وقد کے اندر قلقلہ ہو رہا ہے چونکہ دال حرف قلقلہ میں سے ہیں، اور یہاں پر ساکن ہے تو اس لیے بھی جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے، قلقلہ بالکل یہاں پر ظاہر ہوگا۔ وقد کان فریق منہم، فریق یہاں پر تنوین کے بعد میم آ رہی، ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ یسمعون کلام اللہ ثم کے اندر میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ من بعد ما، یہاں پر من بعد اقلاب کا قاعدہ ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 76 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، قَالُوا کے اوپر بڑی مد ہے، یہاں پہ آپ نے غنہ یعنی مد ہے تو اس لیے آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آمنا، آ کے اوپر جو حمزہ ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے، اور الف مدہ ہے، چونکہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس لیے یہاں بھی آپ نے دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ الا بعض یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اتحدثونہم، فا بغیر سیٹی والا ہے تو اسے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ اتحدثونہم، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ، اخفاء شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ لیحاجوکم، یہاں بھی میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، لہٰذا یہاں بھی آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ عند ربکم، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون۔ آیت نمبر 77 اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ نون ان اللہ، نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ میں غنہ نہیں ہوگا، اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ امیون میں میم کے اوپر تشدید ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ الا یہاں پر بڑی مد سے آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَإِنْهُمْ میں بھی اظہار کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے، لہذا بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 79 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ یہاں پر غال ہے، بغیر سٹی والا ہے، یہاں پر بغیر سٹی کے پڑھیں گے۔ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، من عند اللہ، من کے اندر اظہار کا قاعدہ ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے، لہذا بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ ثمنا قلیلا، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے چونکہ تنوین کے بعد حرف اخفاء میں سے قاف آ رہا ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔
وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة। लन तमस्सा यहाँ भी इख्फा का कायदा लग रहा है, और अय्यामम यहाँ पर अय्यामम तनवीन के बाद मीम आ रही है, लिहाजा यहाँ भी आपने गुन्ना करके पढ़ना है, यानी इदगाम शफ़वी का कायदा है। मीम साकिन के बाद यहाँ पर इदगाम का कायदा लग रहा है कि तनवीन के बाद और फिर यरमलून में से मीम आ रही है, लिहाजा इदगाम का कायदा होगा, आपने गुन्ना करके पढ़ना है। अय्यामम मअदूदा क़ुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। आयत नंबर 81। बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। आयत नंबर 82। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। अस्हाबुल जन्नह वही आखिर के अंदर गोलता है अस्हाबुल जन्नती, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं लिहाजा हा की आवाज़ आएगी। अस्हाबुल जन्नह हम फीहा खालिदून। हम फीहा में इज़हार शफ़वी का कायदा होगा, चूँकि मीम साकिन के बाद फा आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। तो आइए एक मरतबा आखिर में तजवीद के साथ तिलावत समाअत कर लेते हैं। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना ज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.